چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔
جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخرکار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہم السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے، لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جوں ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیر خوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی۔
لیکن اپنے لیے تو درکنار ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی، اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی۔ اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ذات کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم۔ اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ ام اسماعیل لولا انها عجلت لكانت زمزم عینا معینا۔ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا۔ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔
اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے. یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے. انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا. پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے. وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی. سیدہ ہاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی. ان کے لیے یہ سستا سودا تھا. ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی. انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی. اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے. انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے. فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے. پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی. ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا. انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی. جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی دو کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں. بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا. لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا، جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے. جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے. ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے. نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی.
ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں، اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی، سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا يا أبت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی، اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔